مجلس وحدت مسلمین جب سے وجود میں آئی ہے، اولین ترجیح وحدت ہے، وحدت امت۔ ہم نے ہمیشہ اس تفریق کو، جس کو شیعہ سنی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اپنے عقائد کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کی جائے، اور اس کو اپنی عبادات کرنے کے لیے برابر مواقع میسر ہونے چاہیے۔ ابھی حالیہ آپ نے جو ذکر کیا، میں عرض کروں کہ ہم نے جب یہ فضا بہت ہی ہائپ پر تھی، اور آپ کے علم میں ہے، میں ان لوگوں کے نام یہاں پہ نہیں لینا چاہتا کہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر اس ملک کا امن برباد کرنے کے لیے، شیعہ سنی کو دست و گریباں کرنے کے لیے تقریریں کی، لیکن الحمدللہ چونکہ مجلس وحدت مسلمین ایک عوامی جماعت ہے، اور ہمارے تمام جو ہمارے اہل سنت برادران کے مراکز ہیں، ان سے ہمارے روابط ہیں، اور اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے جو دربار ہیں، ان کے جو متولیان ہیں، اور دیگر جو سوسائٹی کے اندر اثر رسوخ رکھنے والے افراد ہیں، الحمدللہ ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم اکٹھے چلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہیں۔ تو لہذا اس صورتحال میں مجلس نے اپنا کردار جاری رکھا، اور اس مشکل کو روکنے کے لیے، اس مصیبت کو روکنے کے لیے مجلس وحدت مسلمین نے ملک بھر میں مختلف حوالوں سے، مختلف جگہوں پر لوگوں سے میٹنگز کی، میڈیا کا استعمال کیا، پریس کانفرنسز کی، تمام اہل سنت کے دوست، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، اہل تشیع نے مل کر ایک پیغام دیا قوم کو کہ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ جو شرارتی لوگ، جو شرپسند عناصر، جو فرقہ پرست عناصر، جن کے اوپر یقیناً اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ عالمی سامراجی طاقتوں کو بالکل پسند نہیں ہے کہ پاکستان چونکہ چینج آف بلاک کی طرف جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ اپنی اکانومی گروتھ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات بارے میں نہیں ہے، اس میں خصوصی طور پر آپ کا ہمسایہ ملک ہندوستان ہے، انڈیا ہے، اس کے علاوہ اسرائیل آپ کا دشمن ہے، امریکہ آپ کا دشمن ہے، اور ان لوگوں کا ٹارگٹ اور ہدف ہے، پہلا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹم بم کو کسی نہ کسی طریقے سے چھینا جائے، اور اس کے بعد جو آپ کا اکانومی کوریڈور بن رہا ہے، جو اس کے اوپر وار کیا جائے، اس کو کمپلیٹ نہ ہونے دیا جائے، اس کے اوپر کام نہ ہونے دیا جائے۔ تو لہذا دشمن جو ہے وہ آخری حد تک کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے امن کو تہوالہ کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن وحدت امت نے انشاءاللہ اس کو قائم رکھا ہے، اور اس کو قائم رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ہم نے پہلی پریس کانفرنس فیصل آباد میں 7 محرم الحرام کو کی، جس میں تمام جو جید علماء اکرام تھے فیصل آباد کے، تمام مکاتب فکر کے، انہوں نے شرکت کی، اور اس طرح ایک خوبصورت میسج جو ہے عوام الناس تک گیا، اور اس کے اثرات پیدا ہوئے، اور وہ جو ہمارے نوجوان مشتعل ہو رہے تھے اور گمراہی کی طرف جا رہے تھے، وہ دوبارہ واپس اپنے راستوں پہ آئے، اپنے اکابرین کی جب انہوں نے باتیں سنی تو ان کے اندر اطمینان ہوا۔ اسی طرح ہم نے ایک پریس کانفرنس، بھرپور پریس کانفرنس ہم نے محرم کے بعد کی ہے، کہ جس میں بھی تمام جو مسالک جید علماء کرام، اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کے عقائد کے احترام کی بات کی، ایک دوسرے کے احترام کی بات کی، اور امت وحدت کی بات کی۔ اسی طرح ابھی جو سرمایہ ملت جعفریہ محترم جناب علامہ شہنشاہ
سید نقوی صاحب جو بھی ملت کو جوڑنے کے لیے صبح و شام سرکردہ ہیں، کوشاں ہیں، وہ جب فیصل آباد آئے تو خصوصی طور پر انہوں نے جو جامعہ محدث اعظم ہے جو کہ فیصل آباد میں مولانا سردار کی مسجد مشہور ہے، وہاں پہ وہ خصوصی طور پر صاحبزادہ پیر فیض رسول حیدر رضوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پہ اہل حدیث، دیوبندی اور دیگر اکابرین بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں بھی پھر یہ ایک میسیج، ایک پیغام دیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں اب بھی ہم اس خوف سے نکل رہے ہیں کہ جہاں پہ مسلکی تصادم کا جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ لہذا انشاءاللہ ہم جو ہے عن قریب جو ہے پاکستان سے اس فرقہ وارانہ جو مسئلے مسائل ہیں ان سے نپٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یقیناً اس میں حکومتی اداروں کی کارکردگی، ہماری ایجنسیز کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ ہمارے پولیس، ہماری سیکورٹی ایجنسیز، ہمارے دیگر ادارے، ہمارے سول ادارے، جنہوں نے سب نے اس کو ویژنری دیکھا، اس کو محسوس کیا اور اس کے اوپر کام کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔